اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ دیگر ہم جو آج پڑھانے جا رہا ہے وہ 7ویں جماعت کا اردو ہے۔ اردو کا نام ہے بہرستان۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کی طرف اچھی طریقے سے دیتے رہے ہوں گے، اور دیگر جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں روزانہ، جو ہمارے کلاسز ڈلیور ہوتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ دے کر اپنی کاپی پر نوٹ کرتے ہوں گے، اور جب انشاءاللہ رحمان حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں نے کیا کیا ہے۔ دیگر میرا نام منظور احمد ملا ہے، میں یو پی ایس ملگون سیور سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج جو میں آپ کو ٹاپک ڈلیور کر رہا ہوں وہ ہے سائنس اور جنگ۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کا مطلب ہوتا ہے تجربہ، جنگ کا مطلب ہوتا ہے دو ملکوں کے دو درمیان جب کوئی وار چھڑ جاتا ہے یا کوئی لڑائی چھڑ جاتی ہے، اس کو ہم جنگ کہتے ہیں۔ جو ہمارے بارڈروں پر جب دو ملکوں کے فوجی آپس میں لڑتے ہیں اور وہاں کس کی شکست ہوگی اور کس کی فتح ہوگی، اسی لڑائی کو ہم جنگ کہتے ہیں۔ وہ لڑائی ہوتی ہے جہاں ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے سامان استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ سب ہتھیار جو اس وقت یہ سب ایجاد جو کیے ہیں یہ سائنس کی بدولت ہے۔ سائنس کا مطلب ہے کہ تجربہ۔ سائنس کی بدولت انسان خلا پر پہنچ گیا ہے۔ انسان نے ایسے ہتھیار بنائے ہیں جو بڑے بڑے جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، بڑے بڑی لڑائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم سائنس اور جنگ کہتے ہیں۔ سائنس اس کے ساتھ جڑا ہے اسی لیے کیونکہ سائنس کی ایجاد ہے، یہ سائنس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اور بعد میں فوجوں میں یہ سامان یہ استعمال ہوتا ہے، اور فوجی اپنے اپنے سرحدوں پر سرحد کی حفاظت کے لیے یہ دوسرے ملک پر جب وار کرتے ہیں تو یہی سامان استعمال ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس اچھے سامان ہو، جس نے اچھی ترقی کی ہو، جس نے اچھے ہتھیار بنائے ہو، اس کی جیت ہوتی ہے، اور جس کے پاس اچھے ہتھیار نہیں ہو اس کی ہار ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے ہتھیار ہمارے ملکوں کے پاس نہیں تھے، اس وقت اور کوئی ہتھیار تھی۔ جب لڑائی جاتی ہے جس کا فوج زیادہ ہوتا تھا اسی کی جیت ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت فوج کے لحاظ سے لڑائی ہوتی تھی، اس وقت سامان نہیں تھا، سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی جتنی سائنس نے آج ترقی کی ہے۔ اور چلتے ہیں ہم اپنے موضوع پر۔ پہلے زمانے میں جنگ کی مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا، اور ان کے ہتھیار بھی پرانی طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ بچوں کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی وہ ان کے ہتھیاروں کے طرز جس جیسے ہتھیار ہوتے تھے ویسی لڑائی ہوتی تھی۔ اس وقت پہلے ایسے سامان استعمال کیے جاتے تھے جو آج کل کے طرز سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہتھیار تھے، چھوٹے موٹے ہتھیار تھے، اور اس وقت جب فوج آپس میں لڑتی تھی تو جس کا تعداد ہوتا تھا وہی جیت جاتا تھا۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہترین ہوتی اور ہتھیاروں کا استعمال کرنے میں مشق میں زیادہ ماہر ہوتی تھی۔ اس وقت اسی کی جیت ہوتی تھی جس کا فوج زیادہ ہوتا تھا، اور جو فوج سامان کو چلانا جانتے تھے، لڑنا جانتے تھے، جن کی اچھی ٹریننگ ہوتی تھی، اس وقت اسی کی جیت ہوتی تھی۔ لیکن آج کی جنگ میں جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں چلتی ہے جلدی، بلکہ سائنس کی ایجاد کے ہوئے ہتھیاروں پر منتصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے گا تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جو آج کی جنگ ہوتی ہے پیارے بچوں، یہ سائنس کی جنگ ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی آج کل سامان ہے ہماری فوج کے پاس جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یہ سب سائنس کی بدولت ہے، کیونکہ سائنس نے جب ایجاد کیا ہے تب ہمارا فوج مطمئن بھی ہے اور آگے چلتا بھی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہے وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے، جس کے پاس اچھے سامان ہو، اچھے ہتھیار ہو، وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے، اور جس کے پاس کمزور سامان ہے، جس کے پاس سامان نہیں ہے، وہ ہار جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، اب دنیا کے مختلف ممالک کے فیصلے مٹ جا چکے ہیں، اور ایک ملک کی لڑائی کا اثر دنیا کے دوسرے ملک پر بھی
पड़ता है। जब आज की लड़ाई होती है ये बहुत सारी जगह, ये बहुत से मुल्कों पर हो सकती है, क्योंकि आजकल जो सामान है इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको हम कीमियाई सामान कहते हैं, कीमियाई हथियार कहते हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे मुल्क पर भी पड़ता है, इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ जाती है तो इसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। जो ये जंग छिड़ जाती है, जब भी अल्लाह न करे जब भी किसी मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ टकराव होता है तो इसका असर इन दो मुल्कों पर ही नहीं बल्कि और भी मुल्कों पर हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे ही सामान आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सब सामान साइंस की बदौलत है। जितना साइंस तरक्की करता है उतना मुल्क तरक्की करता है, उतना मुल्क महफूज रहता है, उतना मुल्क का फौज भी मजबूत रहता है। इंशाअल्लाह रहमान सुबह हम फिर इसी वक्त इसी टॉपिक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।